یہاں پہ اقصا لسان اوپر کی طرف نہیں اٹھ رہی. جن لیٹرز میں اقصا لسان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی ان میں ترقیق پائی جاتی ہے، یعنی کہ وہ حروف پتلے پڑے جاتے ہیں، باریک پڑے جاتے ہیں. الا ماشاءاللہ الف، لام اور را کے بارے میں ہم ابھی ڈسکشن کر چکے ہیں کہ یہ شبہ مستعلیہ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 90. تلاوت کے سیکشن میں ہم پڑھیں گے سورہ کہف آیت نمبر 35 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے صفات میں سے استفعال. تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ اس والی سلائیڈ سے آپ سب لوگ جو ہے واقف ہو چکے ہیں، صفات لازمہ میں ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ. متضادہ میں ہم ہمس اور جہر کور کر چکے ہیں جس کا تعلق سانس کے ساتھ تھا، شدت، توسط اور رخوت جس کا تعلق آواز کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. استعلا ہم نے کل کی کلاس میں جو تھا وہ کور اپ کیا تھا، جس میں آواز بلند ہوتی تھی، یعنی کہ موٹائی پائی جاتی تھی، تفخیم پائی جاتی تھی. اور آج ہم استفعال کو سٹارٹ کریں گے. تو اس والی سلائیڈ کو میں نے کل پڑھا دیا تھا، لیکن ہلکا سا ریکیپ کرتی چلوں. 7 ہمارے پاس حروف تھے، خصہ، زغتن، قز، جو موٹے پڑے جاتے تھے، جن کا لقب جو تھا وہ حروف مستعلیہ تھا. اب ان 7 لیٹرز میں آواز کیسی تھی، حروف کیسے پڑے جاتے تھے، موٹے پڑے جاتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کیا دیکھا، موٹے کیسے پڑے جائیں گے، جب ہماری اقصا لسان یعنی کہ زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر کی طرف اٹھے گی تو ان لیٹرز کے اندر تفخیم پائی جائے گی، یعنی کہ موٹائی پائی جائے گی. کلیئر ہو گیا. یہ 7 لیٹرز کے علاوہ باقی ہمارے پاس جو بچتے ہیں وہ ہے جی ٹوٹل 22 حروف. اب ان میں کیا پایا جاتا ہے، یہ استعلا کا اپوزٹ ہے استفعال. تو اس کا لغوی معنی ہے نیچے رہنا. ٹھیک ہے. اور اس کی ڈیفینیشن میں کیا آتا ہے کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک پڑے جاتے ہیں. اب ایک ہی ڈفرنس ہے استعلا میں اور استفعال میں. استعلا میں زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور وہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. استفعال میں زبان کی جڑ تالو کی طرف نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک پڑے جاتے ہیں، اور یہ ٹوٹل حروف ہمارے پاس 22 ہیں. اس کا لقب کیا ہے، حروف مستفلہ. مستفلہ استفعال سے. اب ان کے جو مجموعوں کی جو بھی ان کے القابات ہیں وہ ان کے جو ان کا نیم ہے نا اسی کے اندر سے نکالے گئے ہیں، تو ان کو القابات کو یاد کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے. ثبت، عز، من، یجود، حرفہ، اذ، صلی، شکا. مشکل ہے نا اس کو یاد کرنا. تو استعلا کے یاد کر لینے، خصہ، زغتن، قز. ان میں استعلا ہے وہ موٹے پڑے جائیں گے، باقی جو 22 حروف ہے وہ باریک پڑے جائیں گے. تو ہمیشہ کون سا رستہ چوز کرتے ہیں، آسان رستہ جو ہے وہ چوز کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ یہ 22 حروف میں نے یہاں پہ لکھ دیے. کلیئر ہوگی بات. لیکن آپ دیکھیے 3 ایسے لیٹرز ہیں جن کا کلر یہاں پہ آپ کو چینج نظر آ رہا ہوگا. ایک ہے ہمارے پاس الف، دوسرا ہے جی ہمارے پاس را، اور تیسرا ہے جی ہمارے پاس لام. ٹھیک ہے. یہ کیوں ان کے کلرز چینج ہے، دیکھیں یہ جو 3 لیٹرز ہیں ان کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ زبر اور پیش کے ساتھ آتے ہیں تو موٹے پڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. را کے بارے میں بھی یہ ہے، اور اللہ کا نام بھی ایسا ہی ہے کہ جب اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کا جو نام کے اندر لام ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے زبر اور پیش کے معاملے میں، اور اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو یہ باریک پڑا جاتا ہے. اسی طرح را کے نیچے اگر زیر، را کی حالتیں آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ ہلکا سا اس کو ریوائز کر رہی ہوں. جب ہم نے ڈے آئی تھنک 1 سے ڈے 60 کے درمیان میں ہمارے قواعد چلے تھے، جب ہمارا قاعدہ کے بالکل لاسٹ چیپٹر تھے، وہاں پہ میں نے را کی موٹی حالتیں اور را کی باریک حالتیں پڑھائی ہیں. لام کا بیان ہم نے پڑھا ہے، یہاں پہ ہلکا سا ریوائز کر رہی ہوں. اسی طرح الف جو ہے وہ جب حروف مستعلیہ کے ساتھ آتا ہے، موٹے حروف کے ساتھ آتا ہے، تو یہ الف موٹا پڑا جاتا ہے.
اور باقی حروف کے ساتھ آئے گا، جیسے یہ باقی جو ہمارے پاس لیٹرز آ جاتے ہیں استفال کے، ان کے ساتھ یہ الف اگر آ گیا تو باریک پڑا جاتا ہے، جیسے تو الف تو اور تا الف تا، ٹھیک ہے، موٹے کے ساتھ موٹا اور باریک کے ساتھ باریک. تو ان تین جو لیٹرز ہیں ان کو شب مستعلیہ کہا جاتا ہے. ان کے کلرز میں نے یہاں پہ چینج کر دیے ہیں. یہاں پہ اب آپ کے سامنے آ گئی ہے جی سلائیڈ. پہلے میں نے اس کی تھیوری سمجھائی ہے، اب اس کی ذرا سلائیڈ کو تھوڑا سا سمجھیے. شب مستعلیہ ہمارے پاس کون سے ہیں جی؟ الف لام اور را. شب مستعلیہ، شب کبھی کبھار، مستعلیہ موٹے، وہ حروف جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں. ریزن میں نے بتا دی ہے، اللہ کے نام والی بات اور را کی موٹی حالتیں. ٹھیک ہے، ابھی میں پچھلی سلائیڈ پہ بتا کے آئی ہوں. تفخیم اور کبھی ترقیب ان میں پائی جاتی ہے. تو یہ شب مستعلیہ حروف ہیں. زبر اور پیش کے ساتھ آئیں گے تو موٹے پڑے جائیں گے. را کی بات ہو رہی ہے. لام اللہ کے نام کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر جو لام ہوتا ہے تو جیسے اس میں زبر اور پیش آئی تو یہ لام موٹا پڑا جائے گا، اگر زیر آئی تو یہ لام باریک پڑا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ بات یہاں پہ بتانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ استفال ان میں پایا جاتا ہے، تب استفال ہوگا جب یہ زیر کی حالت میں ہوں گے. کلیئر ہو گیا؟ تب ان میں استفال پایا جائے گا، اور جب یہ زبر اور پیش کے ساتھ ہوں گے تب ان میں استعلا پایا جائے گا. یہ شب مستعلیہ اسی لیے ہے، زیر کے معاملے میں باریک اور پیش اور زبر کے معاملے میں موٹے، یعنی کہ ان میں پھر استعلا آ جائے گا. اسی لیے ان کو شب مستعلیہ کہا جاتا ہے. ایکسیپشنل کیس ہے لیکن آسان ہے. چلیں جی، اب ذرا دیکھ لیتے ہیں استفال کی چیزیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ استفال کے معاملے میں یہاں پہ اقصی لسان اوپر کی طرف نہیں اٹھ رہی. جن لیٹرز میں اقصی لسان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی ان میں ترقیق پائی جاتی ہے، یعنی کہ وہ حروف پتلے پڑے جاتے ہیں، باریک پڑے جاتے ہیں. الا ماشاءاللہ الف لام اور را کے بارے میں ہم ابھی ڈسکشن کر چکے ہیں کہ یہ شب مستعلیہ ہے. ٹھیک ہے جی. جتنی بھی ہم نے بات پڑھی اس میں تھیوری تھی، اور تھیوری کے بعد اب آپ کے سامنے ڈائیگرام کے تھرو میں نے بتا دیا ہے یہ حروف پتلے پڑے جائیں گے، ان میں اقصی لسان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی. کلیئر ہو گیا؟ الف لام اور را کا بھی ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو کنسیپٹ اچھے سے سمجھ آ چکا ہو. اور یہاں پہ جو بات تھی کہ جڑ اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی، زبان کی جڑ، تو اس والی ڈائیگرام میں یہ آپ کو میں نے کوئی، میرے خیال میں شاید میں نے باریک حروف کی کوئی ایک ڈائیگرام لی ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیے ان کی پریکٹس کی طرف. اب میں نے یہاں پہ پریکٹس حرکات کے ساتھ لے کر آئی ہوں، یعنی کہ جزم والی پریکٹس نہیں لے کر آئی، جیسے با جزم، ٹھیک ہے، اور الف کے اوپر پہلے زبر ہے، اس طرح نہیں. اب جسٹ سمپل متحرکہ والی اگزامپلز یہاں پر لے کر آئی ہوں، کیونکہ اب باریکی ہم نے جو ہے نا وہ نوٹ کرنی ہے. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. ا ای او قال. اب یہ الف موٹا پڑا گیا کیونکہ الف شب مستعلیہ، قاف موٹا تھا تو اس کے ساتھ الف بھی موٹا پڑا جائے گا. کلیئر؟ اس کا تعلق ہمیشہ حروف مستعلیہ کے ساتھ ہوگا. خصہ زغتن کز آئے تو الف موٹا پڑا جائے گا، باقی حروف کے ساتھ الف آئے تو وہ باریک پڑا جائے گا. با بی بو بسارا، اقصی لسان نہیں اٹھانی، اس میں استفال ہے. تا تی تو تاراکا، تا باریک ہے، را موٹی ہے کیونکہ را زبر کے ساتھ آئی ہے تو اس میں اقصی لسان اٹھے گی، استعلا آئے گا. سا سی سو خابوسا، جا جی جو جعلا، ح حی حو رحیما. یہ سب وہ لیٹرز ہیں جن میں آپ نے اقصی لسان یعنی کہ زبان کی جڑ اوپر نہیں اٹھانی. دا دی دو یا دیا، ذا ذی ذو آذینا، را ری رو رسولن. اب یہ را میں موٹی اگزامپل والی لے کر رہی ہوں، پیش والی، ٹھیک ہے، کیونکہ را شب مستعلیہ ہے. زبر اور پیش کے ساتھ آئی تو موٹی پڑی جائے گی، زیر کے ساتھ آئی تو باریک پڑی جائے گی. را کی حالتیں میں نے پیچھے پڑھا دیا ہے، پھر بھی یہاں پہ ڈے کا نیم میں آپ کو مینشن کر دیتی ہوں. اچھا جی، را کی حالتیں ڈے 29 اور ڈے 30 میں آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے، 29 میں موٹی حالتیں ملیں گی اور ڈے 30 میں باریک حالتیں ملیں گی. پلے لسٹ آپ کے سامنے ہے، وہاں سے جا کے اس کو دیکھ لیجیے. زا زی زو نزولن، سا سی سو رسولن، شا شی شو خشیہ. چلیں جی نیکسٹ آ جائیے. ع عی عو جعل، فا فی فو فاہیہ، کا کی کو تارکا، لا لی لو عامیلہ. اچھا، لام زبر اور پیش کے ساتھ والا جو رول ہے وہ اللہ کے نام کے اندر جو لام ہے اس پہ اپلائی ہوتا ہے. سمپل والے جو لام کے والی اگزامپل ہے اس میں وہ رول اپلائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے،
ما می مو رحیمہ نا نی نو نفیخہ. چلیں جی یہ ہو گیا ہمارے پاس. اچھا جی کچھ رہ گئی ایگزامپل. وا وی وو وجیدہ ہا ہی ہو فاہیہ. حمزہ کی دیکھ لیں ا ای او ش نون. حمزہ پھر بھی باریک پڑھا جائے گا کیونکہ یہ موٹے حروف میں نہیں آتا. یا یہ یو عوفیہ. چلیں جی یہ ہو گیا ہمارا استفال کا ٹاپک. اب چلتے ہیں اپنے وہی کیلنڈر کی طرف. ٹھیک ہے. استعلا خصہ زغتن قز. استفال باقی جو لیٹرز ہیں ان میں استفال پایا جاتا ہے الا ماشاءاللہ جو حروف شبہ مستعلیہ تھے ان کی ایک ایکسیپشنل کنڈیشن تھی جو میں نے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھا دی ہے. پھر بھی کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے سامنے ہے. چلیں جی نیکسٹ آ جائیے اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. قرآن کے لیسن میں میرے خیال میں آج ہم نے 35 سے پڑھنا ہے. آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ولئر حمزہ کی زیر نے را سے ملنا ہے. ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے. یہاں پہ ادغام کون سا ہوگا؟ ادغام بلا غنہ. اس کے بعد رو دال کی یہ والی زیر نے تا سے ملنا ہے. رددتو یہ دال سے نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تا کی جزم سے ملے گی. ولئن رددتو. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا پاز کر کے میں نے بتا دیا جن کو سمجھ نہ آئی ہو روانگی میں پڑھتے ہوئے. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. الف سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن نون کی زبر پڑی جائے گی. الف مد نہیں پڑھنا یہاں پہ. ٹھیک ہے. نشان لگا لیں. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. الف سائلنٹ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. انا نہیں پڑھنا اس کو. جن اسٹوڈنٹس کے قرآن پاک میں یہ نشان نہیں لگائے گئے وہ استاد کے پیچھے پیچھے پھر اس کا نشان لگائیں. ٹھیک ہے. فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. یہ نبر کیا میں نے یہاں پہ، اول آواز اوپر کو ریز ہوئی ہے. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، یہاں پہ غنہ ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد نون آ جائے تو ادغام مع الغنہ یومن میں سے آیا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. ٹھیک ہے، دونوں پیشے ڈراپ ہوں گی. وا پہلے بھی ایک اندر جزم والی تھی اور دوسری بھی جزم، تو دو وا جزم والی ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ نبر عدو. ٹھیک ہے، آواز ریز ہوگی. بئس للظالمین بدلا ما اشہدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا.
وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. چلیں جی، آج آپ لوگوں کا لیسن آیت نمبر 74 تک ہے، اور کہنے کہ یہاں پہ ہمارا پارا نمبر 15 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، یعنی کہ ہمارا آدھا قرآن آج مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو سب کو میری طرف سے بہت زیادہ مبارک ہو. سب نے بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، جتنے بھی لوگ اس سفر میں جو تھے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، سب کو بہت زیادہ مبارک ہو. صدقہ کریں، شکر کا سجدہ کریں. ٹھیک ہے جی، اور جتنی ہو سکے خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس زبان کو جو ہے آپ کے قرآن کے اکارڈنگ جو ہے جاری و ساری کر دے، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ زبان پہ جاری و ساری ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہماری زبان پہ گرہ ہوتی ہے وہ گرہ کھل جائے. جیسے بالکل ہم لیسن کے سٹارٹ میں دعا پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ٹھیک ہے، تو بار بار یہ دعائیں مانگیں، شکر کریں، اور بس سب کو میری طرف سے بہت مبارک ہو کہ ہمارا آدھا قرآن آج مکمل ہو چکا ہے. چلیں جی، انشاءاللہ کل سے ہمارا پارا نمبر 16 سٹارٹ ہو جائے گا. مجھے دے اجازت، زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.